آج مبین چوئی صاحب جو سابق صدر تھے پاکستان پریس کلب UK کے، آج ان کا یہاں پر جامع مسجد لیبری روڈ میں نماز جنازہ ادا کیا گیا ہے، اور اتنے دکھ کی گھڑی ہے یہ کہ تمام صحافی اس وقت رو رہے ہیں، تمام کمیونٹی کے لوگ اس وقت جو ہے وہ رو رہے ہیں۔ میں جب ان کے جنازے کے قریب پہنچا، جب میں نے ان کی میں نے میت دیکھی تو مجھ سے نہیں رہا گیا، اور سارے دوست یہاں پر بلک بلک کر رو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی جان کو، مبین چوئی صاحب کو غریق رحمت کریں، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں۔ میں آپ کو ابھی مختلف دوستوں سے ملاقات کرواتا ہوں، ان کے خیالات جو مبین چوئی صاحب کے حوالے سے ہیں وہ آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں۔ رفیق بھائی، مبین چودھری ایک بڑا نام تھا، ہم سے جو تعلق تھا ان کا ایک برادرانہ، جیسا کہ برطانیہ کے اندر بلکہ پاکستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں مختلف پلیٹ فارم ہیں صحافیوں کے، مختلف پریس کلب ہیں، ان ساری چیزوں سے مبرہ نظر آتے تھے وہ۔ جب بھی کسی صحافی کو خواہ اس کا تعلق کسی پریس کلب، کسی تنظیم سے ہو، جب کوئی ایشو ہوتا تھا تو ایک بلند و بالا آواز تھی مبین چودھری کی۔ گوگل صاحب یقین مانو یہ وہ دوست سی، وہ دوست سا خدا دی قسم ٹائم تھانوں گائیڈ لائن بھی دیندا سی، تہاڈے نال لڑے بھی ہوے ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਓਏ ਨਵੀਦ ਐਨੂੰ ਆ ਜਾ ਐਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ مر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چودھری مبین صاحب کی وفات کا بہت دکھ اور افسوس نہ صرف صحافتی برادری کو ہوا ہے بلکہ یہاں برطانیہ پاکستان میں بسنے والے جتنے بھی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں وہ شوق ہیں، دکھ کی گھڑی میں ہیں۔ چودھری مبین صاحب نے بہت اچھی اور بڑے ہی مہذب طریقے سے زندگی گزاری ہے، اور انہوں نے بہت زیادہ خلا چھوڑا ہے صحافت میں، اور میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کا جو لاس ہے وہ اس کا خلا جو پیدا ہوا ہے وہ کبھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لندن کی جو صحافی برادری ہے ان کو میکسیمم ان کے لیے تحریتی ریفرنس اور دعا کا بندوبست کرنا چاہیے۔ مبین چودھری مرحوم و مغفور برطانیہ میں صحافتی اقدار کی اعلیٰ جو قدریں ہیں اس کے علمبردار تھے۔ انہوں نے ساری زندگی یہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کے علم کو بلند رکھا جائے اور پاکستان کے وسیع تر مفادات کا تحفظ کیا جائے۔ وہ کمیونٹی کے جتنے بھی افراد تھے، جیسے کونسلر ہیں یا میئر ہیں یا ممبران آف پارلیمنٹ تھے، ان کا یہ پیغام ہوتا تھا کہ ان کو سپیس دیا جائے تاکہ اس سے ان کا جائز مقام، ایک تو ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور دوسرا جو ان کا جائز مقام ہے وہ انہیں دیا جائے، اور پھر اس سے جو کمیونٹی کے دیگر افراد ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ مبین چودھری صاحب کے ساتھ میں نے تقریباً 2005 سے لے کے مختلف ایونٹس پہ ہم نے اکٹھے رپورٹنگ کی۔ مبین چودھری صاحب سے بہت سارا میں نے سیکھا بھی ان سے، وہ ہمیشہ گائیڈ بھی کرتے تھے، لیکن بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مبین چودھری صاحب نے ان لوگوں کو، پاکستانیوں کو، کشمیریوں کو انہوں نے جرنلزم میں لائے جن کو مبین چودھری کے علاوہ شاید کوئی اور بندہ پلیٹ فارم فراہم نہیں کر سکتا تھا۔ آج بہت سارے لوگ جو یہاں پہ جن کے پاس جو اپنے پلیٹ فارمز ہیں، جو ویل اسٹیبلش نام ہے میڈیا کے، وہ سارے لوگ ایک بڑی درجنوں کے حساب میں ایسے جرنلسٹ ہیں کہ جن کو میڈیا میں لانے کا سہرا صرف اور صرف مبین چودھری کو جاتا ہے، اور خاص طور پر کشمیر کے حوالے سے انہوں نے مختلف ایڈیشن شروع کیے، کیمپین شروع کی انہوں نے یہاں پہ، اور اس حوالے سے وہ بہت ہی خوددار، بہت ہی اچھے اور ایک عظیم انسان تھے۔ ان کا جو آپ نے دیکھا ہوگا یہاں جتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں آج یہاں پر، ہر پولیٹیکل پارٹی سے، ہر بیک گراؤنڈ سے، اور مطلب اتنے شاید آپ کو اتنا بڑا جنازہ آپ کو برطانیہ میں کم ہی نظر آئے۔ یہ ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے کہ مبین چودھری کتنے پاپولر تھے۔ میں بھی انہیں 18 سال سے جانتا تھا، اور یقین کرے بہت دلی دکھ ہے۔ پرسوں اس کی وفات سے 1 گھنٹہ پہلے میرے ساتھ وہ گپیں مار رہے تھے، فوٹویں کھنچوا رہے تھے۔ تو ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مبین چودھری صاحب کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا وقت گزرا۔ جب وہ سٹارٹنگ میں جب وہ مہتاب خان صاحب کے ساتھ تھے نا، وہ صاحب خواہ جوائن کیا تھا، اس وقت سے لے کر ہمارا ابھی تک وقت اچھے تھے۔ گھر سے تو چیزیں بن کے جاتی، جی ہاں بن گئی، جی ہاں بالکل، اور بڑا آغاز، اور ابھی تک ان کا اچھا تھا۔ وہ اللہ صاحب کے مالک تھے، ہمدرد انسان تھے، ہر انسان۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ جتنا صافی تھا بڑا، اتنا اچھا دوست بھی تھا، نہایت ملنسار دوست، سب کا ہی دوست تھا وہ۔ تو کبھی میرا نہیں خیال میں نے اسے اونچی آواز میں بات کرتے ہوئے سنا۔ کا صحافیوں کے ساتھ بڑا اچھا ریلیشن ہے، آپ ان کو بلاتے ہیں، آپ ان کے دلوں کی دوریاں بھی ختم کرتے ہیں۔ مبین بااخلاق انسان تھا، کیا کہیں گے؟
جی مجھے سے کوئی الفاظ نہیں کہ میں مبین بھائی ابھی تک میں تو شوق میں ہوں کیونکہ 4 گھنٹے پہلے وہ میرے ساتھ تھا شام اور ارے میں تو انہیں جانتا ہوں جب سے پاکستان سے یوکے آئے تھے اس وقت کا میں انہیں جانتا ہوں. مبین بھائی دوستوں کے دوست ہیں, بھائیوں کے بھائی, ہر بندے کی عزت کرنا کمیونٹی کے ساتھ. خوبصورت انسان میڈیا کی جان. مبین چودھری آج ہم میں نہیں ہیں اور بہت ہی افسوس ہوا ہے اس لیے کہ ہم 2-3 گھنٹے پہلے اکٹھے تھے. اس کے بعد وہ میں اپنے گھر پہ چلا گیا, وہ اپنے گھر کو چلے گیا. یہ نہیں پتا تھا کہ وہ گھر میں صبح کیسے پہنچے ایک زندہ لاش. تو بس یہ ہمارے افسوس رہے گا, مس کریں گے ان کو. Gathered here for the funeral of Mobeen Chaudhry. Not only was he a journalist, he was a member of the community, like a family member and a brother to me. May Allah give his soul rest, grant him the highest abode in Jannat al-Firdaus, give his family sabr. And he was a true role model, a sincere person, and a person who spoke out for the oppressed, especially the Kashmiri population and the atrocities taking place there. He will be a great loss and a very hard shoes to fill. دیکھیں جی کہ صحافت کی دنیا کا ایک بڑا نام قائد صحافت مبین چودھری, صحافیوں کی پرورش کرنے والا, صحافیوں کو اکاموڈیٹ کرنے والا اور اوور آل ممبر آف کمیونٹی جو ہیں ان کے ساتھ اتنا محبت اور پیار کرتے تھے. الفاظ ہی نہیں آپ سے سوال کرنے کے لیے. مرزا صاحب آپ جی مبین چودھری صاحب ایک ایسے صحافی تو تھے ہی لیکن ایک ایسے انسان تھے کہ نہ صرف صحافی برادری صحافت کی دنیا میں بلکہ عام انسان بھی ان کو ایسے چاہتے, ایسے جانتے تھے کہ وہ ایک الفاظ نہیں ہے کہ ان کی تعریف کر سکوں. اور ان کا یہ کہنا منہ سے ادا کس طریقے سے کروں کہ اب وہ دنیا میں ہمارے ساتھ نہیں رہے. رنداوا صاحب آپ کے ساتھ ایک ایسا ہم سب کا تعلق, ہر الیکشن میں آپ کو الیکشن کمیشنر کی فرائض انجام دیتے تھے, اس دفعہ بھی آپ نے دیے. آپ کو انہوں نے شیلڈ دے کر کے کہا کہ ان سب اس شیلڈ کے اوپر تمام سابق صدور کے نام ہے, آپ کو رہتے وقت تک یاد رہے گا. مبین صاحب بہت اچھے دوست تھے اور وہ ہمیشہ ہی مجھ سے بہت شفقت سے پیش آتے تھے اور اسی طرح وہ جتنے بھی صحافی ہیں ان کے ساتھ بھی شفقت سے پیش آتے تھے. اور وہ ان کے جس صحافت ہے اس میں ان کا بہت بڑا نام ہے. ساجد صاحب آپ برمنگھم سے تشریف لائے ہیں, کشمیر پوسٹ کے آپ چیف ایڈیٹر ہیں, ممتاز سینئر صحافی ہیں ہمارے. مبین صاحب کے ساتھ آپ کا تعلق مجھ سے زیادہ پرانا تھا, وہ دہائیوں پر محیط تھا آپ کا جو تعلق تھا. کیا کہیں گے آج ان کو ہم نے الوداع کہہ دیا؟ وہ آج فیض صاحب کا وہ قطعہ یاد آ رہا ہے کہ نہ دید نہ سخن اب نہ حرف نہ پیام, کوئی بھی حیلہ تسکین نہیں اور آس بہت ہے. امید یار نظر کا مزاج درد کا رنگ, تم آج کچھ بھی نہ پوچھو کہ دل اداس بہت ہے. سچی بات یہ ہے کہ مبین صاحب کا اس دنیا سے رخصت ہونا یہ ایک ذاتی دکھ بھی ہے اور ایک اجتماعی دکھ بھی ہے. یہ ہر اس شخص کا ذاتی دکھ ہے جو زندگی میں ایک بار مبین چودھری سے ملا. مبین چودھری صاحب اور اجتماعی یہ ہماری پوری کمیونٹی کا, وہ پوری کمیونٹی کا ایک بڑا قیمتی اثاثہ تھے. ہمارے ساتھ اس وقت چیئرمین برٹش مسلم فرینڈز آف لیبر چودھری شوکت علی موجود ہیں. چودھری صاحب اگر میں یہ کہوں کہ مبین صاحب کا آپ کے ساتھ تعلق گھر کا تھا وہ بھی غلط بات نہیں ہوگی, محلے کا تھا وہ بھی غلط بات نہیں ہوگی, سیاست کا تھا وہ بھی غلط بات نہیں ہوگی, صحافت کا تھا وہ بھی غلط بات نہیں ہوگی. آج ہم نے اس کو الوداع کہہ دیا, کیا کہیں گے؟ سر چودھری مبین صاحب ان کے ساتھ 18 سال ہو گیا ہم نے کام کرتے ہوئے, شانہ بشانہ ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہترین صحافی تھے, ویری پیٹریوٹک پاکستانی, اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے پازیٹیوٹی کی بات کی ہے اور پاکستان کی امیج ہمیشہ پازیٹیوٹی میں انہوں نے اس کو ہمیشہ ہائی لائٹ کیا ہے. اور دوسری بات کہ کشمیر کا جو ایشو ہے, میں سمجھتا ہوں ایک مبین چودھری صاحب ہیں جنہوں نے ویری سنسیریٹی کے ساتھ کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. چودھری لیاقت علی اس وقت کونسل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو میئروں کے میئر ہیں, جو لنڈن بارو آف والتھم فارسٹ کے سابق میئر بھی رہے ہیں. ان کے بیٹے چودھری ندیم علی مرحوم مغفور میرے بھائی تھے, وہ بھی میئر رہے. چودھری صاحب آپ کا مبین کے ساتھ ویری کلوز ریلیشن تھا, آج ہم نے انہیں رخصت کیا, کیا کہیں گے؟ وہ بہت غمزدہ ہے, وہ
शख्सियत बहुत ही अच्छे शख्सियत से, बहुत ही उन्होंने सहाफत में बड़ा उनका नाम था। उनकी सच्चाई, उनके न डर रिपोर्टिंग वगैरह करने का, वो जो ना वो दोस्तों के दोस्त थे, मेरे तो बहुत करीबी जैसे भाई हैं ऐसे थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत अल फिरदौस में आला जगह दे। मुहब्बे पाकिस्तान थे और खुसूसी तौर पर कश्मीर का एजेंडा वो लेके चलते थे। हम दुआ करते हैं कि उनका अगला मकाम जो है बुलंद। Waltham Forest Islamic Association is proud to host the funeral for चौधरी मुबीन। राय साहब, आपका करीबी ताल्लुक था, भाइयों जैसा, एक क्लब में थे, क्या कहेंगे? सर, मुबीन चौधरी साहब बहुत ग्रेट इंसान थे, मेरे उस्ताद थे, मेरे बड़े भाई थे। उन्होंने मुझे सहाफत में उंगली पकड़ के चलना सिखाया। नुसरत भाई, क्या कहेंगे मुबीन भाई के बारे में? देखिए मुगल साहब, मुबीन भाई एक ऐसी शख्सियत सी, भाइयों का भाई, और हम तो कहते थे कि हमारा तो वो सारा कुछ था। सिर्फ सहाफत ही नहीं, हमारा एक रिश्ता, क्या कहते हैं, इंसान के लिए सिर्फ खून का रिश्ता रिश्तेदारी नहीं होती, रिश्ता वो होता है जो अंदर से बनाया जाए। तो मुबीन भाई यार एक ऐसा बंदा था जो हर किसी को साथ जोड़ने की कोशिश करता था। जी, मेरे साथ इस वक्त एजाज अहमद मौजूद हैं, जो रोज़नामा औसाफ लंदन के रूह रवां थे और अब भी हैं। हमारे भाई मरहूम मगफूर मुबीन चौधरी साहब के साथ इनका एक डेस्क पे बहुत साल तक एक वक्त गुजरा। एजाज भाई, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। क्या कहेंगे आज मुबीन भाई के हवाले से? बहुत शुक्रिया साहब। ये साहब का मैं क्या कह सकता हूँ, यकीन करें कि हमें तो यकीन नहीं आ रहा कि जो कुछ हुआ है। 1 घंटा पहले हम इकट्ठे थे, 1 घंटे के बाद उनकी पता चला कि जी उसके हार्ट अटैक हुआ है। तो हमने तो बहुत पुराना उनके साथ था, एक 7-8 साल हमने इकट्ठे एक डेस्क पे काम किया है बैठ के, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, क्योंकि वो बड़े माहिर थे। प्रिंट मीडिया के सबसे यहाँ लंदन में सबसे तजर्बा का साफी थे। शौकत डार साहब, पाकिस्तान प्रेस क्लब इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट हैं आपका मुबीन चौधरी साहब के साथ बड़ा करीबी एक ताल्लुक रहा है। मुख्तसर सा पैगाम उनके अल्फाज ताज़ियत के लिए क्या कहेंगे? देखें, मुबीन चौधरी साहब की वफात से बरतानिया की सहाफ़ती जो सरगर्मियाँ हैं उसमें एक ऐसा खिलाफ पैदा हो गया है जो मेरा ख्याल आइंदा 50 साल भी पूरा नहीं हो सकेगा। उन्होंने 20 साल इस कम्युनिटी के लिए वर्क किया है, सहाफ़ियों के लिए काम किया है, और सारी आखिरी दिन तक वो सहाफ़ियों को मुनज़्ज़म करने के लिए अपना जद्दोजहद कर रहे थे। मेरा ख्याल मुबीन चौधरी को हमेशा मिस किया जाता रहेगा। हमारे साथ इस वक्त लॉर्ड कुर्बान हुसैन मौजूद हैं। आप सर ऑल द वे फ्रॉम लूटन टू हेयर आप फ्यूनरल के लिए तशरीफ लाए हैं। मुबीन भाई को आहों में सिस्कियों में हमने आज आखिरी दफ़ा उनका दीदार कर लिया, उन्हें रुखसत कर दिया, क्या कहेंगे? मुबीन चौधरी साहब का एक बहुत बड़ा नाम था, हमारी उनसे रफाकत कई वर्षों पर मुहित थी। वो हक को इंसाफ की आवाज़ बुलंद करने वाले सहाफ़ी थे। हमें बहुत मिस करेंगे। बहुत शॉकिंग न्यूज़ हमारे लिए है। उनकी जो रहलत हुई है उससे 1 घंटा पहले तक हम पाकिस्तान यूके प्रेस क्लब के फंक्शन में इकट्ठे थे। बिल्कुल ये पता नहीं चल रहा था कि शायद ये हमसे जुदा हो जाएंगे। हमें बहुत अफसोस हुआ उनके जाने का। नो डाउट वो मिलियंस लोग उनको मिस करेंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान प्रेस क्लब लंदन के प्रेसिडेंट फरीद कुरैशी मौजूद हैं। फरीद साहब, मुबीन चौधरी साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट थे। उन्होंने जो प्रिंट मीडिया था खुसूसन लंदन के अंदर, पूरे बरतानिया के अंदर उनकी वो पहुंच थी, उसमें उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। आज उनको हमने आखिरी दफ़ा अलविदा कह दिया है, क्या कहेंगे? देखें, मुबीन चौधरी साहब जो हैं उनकी कंट्रीब्यूशंस की अगर बात करें तो उन्होंने जब यहाँ पे आके प्रिंट मीडिया को ज्वाइन किया तो सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया कि औसाफ अखबार यहाँ पे जिसकी कोई इतनी रेटिंग नहीं थी, जिसकी कोई रीच नहीं थी यहाँ पे, उसको उन्होंने एक्टिव किया और उसको एक बड़े अखबार जंग के मुकाबले में ला के खड़ा किया। और उसके अलावा उन्होंने उसके अंदर एक कश्मीर एडिशन भी शुरू किया जिसमें कश्मीर के हवाले से खबरें जो हैं वो पब्लिश होती थी। और उसके अलावा उन्होंने जो सहाफ़ती यूनियंस थी उसके हवाले से वो हमेशा मुतहर्रिक रहे। मुझे तो उनके साथ काम करने का भी एक्सपीरियंस हुआ। एक ही चैनल में ARY न्यूज़ में हमने इकट्ठे काम भी किया तकरीबन 2 साल तक, जिसके बाद उन्होंने उसको अलविदा कह दिया। उन्होंने बड़ा अच्छी अपनी रेपुटेशन रखी सहाफ़ी कम्युनिटी के अंदर भी और ओवरऑल
کمیونٹی کے اندر بھی ان کی اگر بات کی جائے تو آج کا جو جنازہ تھا ان کا وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے پیچھے ایک لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں. آج ہم نے ان کو الوداع کہہ دیا. میں اختصار کے ساتھ افضل چوہی صاحب کی طرف جاؤں گا. افضل چوہی صاحب، آپ کے ساتھ ان کا بڑا کلوز ریلیشن تھا، آپ کے ساتھ ان کا وقت گزرتا تھا تنہائی کا، اور گفتگو آپ کے ساتھ ہوتی تھی. آج ہم نے اپنے بھائی کو الوداع کہہ دیا، کیا کہیں؟ دیکھیے، مبین صاحب نے اور میں نے تقریباً 8 سال 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے اکٹھے گزرتے تھے. ایک گریٹ انسان تھا، گریٹ جرنلسٹ تھا، اور ایسا انسان تھا کہ جس کو کسی بھی آپ معیار کے اوپر اگر پرکھیں تو وہ اس کے اوپر پورا اترتا تھا. مبین جرنلزم سے ہٹ کے، مبین کسی کمیونٹی، کسی بھی طبقے سے بالا تر، وہ ایک گریٹ انسان تھا، عظیم انسان تھا، بڑا انسان تھا. حبیب جان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگر آپ کے ذہن میں پاکستان ہے تو کراچی ہوگا، اگر کراچی ہے تو لیاری ضرور ہوگا، اگر لیاری ہے تو پھر حبیب جان آپ کے دل و دماغ میں اس وقت ہوں گے. حبیب بھائی، آج ہم نے اس اپنے بھائی کو آخری دفعہ دیکھی. نہیں، آخری بار تو نہیں، میری توقع میں ہے کہ جب مرحوم مرنے سے 2-2.5 گھنٹے پہلے ہم ساتھ بیٹھے تھے، اور مبین سے میرا رشتہ ایز اے پولیٹیکل ورکر اور اس کا جرنلسٹ کا رشتہ تھا. میں نے صحافت اور سیاست کا ویسے بھی چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے. بے تحاشا صحافیوں کو میں نے دیکھا ہے. مبین ان سب میں وقری ٹائپ کا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان رہا ہے مبین پہ کہ نہ کوئی بیماری، نہ کوئی صاحب فراش ہونا. آپ کی بات کاٹتا ہوں میں خود اس بات پہ حیران ہوں کہ بندہ میلہ سے جا کے، میلہ لگا کے، سب کو مل کے اور اچھے یادیں، اچھے تاثرات چھوڑ گئے، اچانک چلا گیا. میری کوئی تصویر چھپی تھی بھی تھوڑے دن پہلے، میں بھی دل کا مریض ہوں، تو میری وجہ سے بڑا پریشان تھا. مس کال، وہاں اکرام بھی تھے، لاشاری مشتاق لاشاری بھی تھے، تو میں نے کہا یار مبین آم اور رائے، آپ اپنا وزن تھوڑا کم کرو. تو کہیں شائبات تک نہیں ہوا ہمیں کہ کوئی اس کے سر میں درد ہے یا کوئی نزلہ ہے، کوئی کھانسی ہے. وہاں کے تو بہانے ہوتے ہیں نا، یہ تو بغیر بہانے کے چلا گیا. ایک چلتا پھرتا یونیورسٹی تھی وہ ہمارے لیے. ہم سے جب بھی اعتراض کرنا ہم پر، تو ہم کو پہلے کہتے تھے تصدیق کرو، پہلے اس خبر کی تصدیق کرو بات کرنے سے پہلے. یعنی جدائی نہیں، کچھ مطلب نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ آخری لمحے میں ساتھ تھا، گاڑی میں موجود تھا جس وقت روح پرواز کر گئی. اور اس لمحے بھی ان کی جو گفتگو تھی اس میں صرف صحافت تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں گفتگو تھی. میر اکرام ہمارے پاکستان پریس کلب یوکے کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. ابھی ہم تھوڑا سا آگے جائیں گے. یہاں پر اکرم عابد صاحب میرے بھائی بھی ہیں، مبین صاحب کے کزن بھی تھے، بردر ان لا بھی تھے. ان کا بڑا کلوز ریلیشن تھا. سر، آج ہم نے برداشت بھی بہت کیا. ویسے تو 3-4 دن سے ہمارے اوپر جو کیفیت طاری ہے وہ تو آپ کے لیے تو اس لیے ناقابل بیان ہے کہ آپ کو سبھی رابطہ بھی کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کانٹیکٹ بھی ہو رہے ہیں. لیکن آج میں نے سوچا تھا کہ آج ہم جنازے پہ جا رہے ہیں، شاید آنکھ میں آنسو نہیں آئیں گے، ہم آنسو صاف کر کے آئے. لیکن جب یہاں پر پہنچے تو چہرہ دیکھ کے نہیں رہا گیا کسی سے. ہر آنکھ اشکبار تھی. جتنے یہاں پر بزنس مین آئے ہیں، جتنے یہاں پر صحافی آئے ہیں، جتنے یہاں پر سیاستدان آئے ہیں، ممبران پارلیمنٹ آئے ہیں، لارڈ ہاؤس آف لارڈز کے ممبر آئے ہیں، ہر ایک رو رہا تھا. سو آپ گھر کے بندے ہیں. آخری آپ بات کیجیے، اس کے بعد ہم اس گفتگو کو ختم کریں گے. کیا کہیں گے آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبین صاحب میرے بھائی ہی نہیں تھے، وہ میرے لیے ایک سایہ تھے، میرے سر پہ سایہ تھے. اسی طرح میری طرح وہ باقی دوستوں کے اوپر بھی سایہ تھے. ہمیشہ سچی کھری بات کرنی. اس بات پہ کئی دفعہ آرگیو بھی ہوتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے اصول، اپنی خودداری، اپنا جو اس کی شخصیت تھی اس کے مطابق انہوں نے کبھی بھی زگ زیگ نہیں کیا. میں سارے جتنے بھی جرنلسٹ دوست ہیں ان کو یہ کہوں گا کہ مبین صاحب آپ کے لیے ایک مثال چھوڑ گئے ہیں. سمجھ آئے تو بڑی بات ہے، نہ سمجھ آئے تو اس کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتے. یوکے میں ہر بندہ اس کے لیے رویا ہے. وہ اتنی محبتیں سمیٹ کے گیا ہے کہ اس کو ساری عمر لوگ یاد رکھیں. بہت شکریہ. عابد اکرم ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، آخر میں آپ سے یہاں پر یہی کہوں گا کہ مبین صاحب کے ساتھ جو میرا تعلق تھا وہ ایک جرنلسٹ کے طور پر تھا، لیکن جاتے جاتے آخری وقت میں 2 ہفتے پہلے انہوں نے ہمارا سوشل میڈیا پہ مجھے ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنی تھی. انہوں نے ٹیلی فون ہولڈ رکھ کے
میرے سوشل میڈیا پیج پر گئے, مجھے انہوں نے مختلف جگہوں پہ کلک کروا کے ایک چیز سکھائی, یعنی کہ وہ میرے استاد تھے, مجھے اپنا شاگرد بنا کر کے اپنے آپ کو استاد کا درجہ دے کر کے چلے گئے. اور آخری دفعہ جو انہوں نے مجھ سے, میرے پاس میسیجز موجود ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے یوٹیوب چینل کا یہ جو آغاز کیا ہے اس کو آپ نے کبھی بھی کسی بھی صورت بند نہیں کرنا, رفیق کی آواز چلتی رہنی چاہیے. مبین صاحب اس دنیا سے چلے گئے. علامہ اقبال کا شعر ہے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. مبین کے اندر, چودھری مبین صاحب کے اندر یہ تمام صلاحیتیں موجود تھیں. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد رفیق کو دیں اجازت. اللہ نگہبان.